یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخر میں زمانہ ایسا آئے گا کہ واجبات پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، حرام کو ترک کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب ان کے پاس جاتے تھے لوگ اور وصیت مانگتے تھے اور کوئی نصیحت یا کوئی عمل دیں، کوئی چیز دیں کہ ہم اس قابل ہوں، تو یہی کہتے تھے واجبات پہ عمل کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ سامنے والا کہتا تھا یہ بھی کوئی عمل ہے؟ واجب پہ عمل کرنا، کوئی وظیفہ دیں، کوئی چلہ دیں، نہیں، واجبات پہ عمل کرو۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں واجب پہ عمل کرنا سخت ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے دنیا میں مگن ہو گئے، حرام ترک کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ حرام عادی ہو گیا ہے، نارمل ہو گیا ہے۔ حرام اتنا نفوذ کر گیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ حرام ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو گیا آج کل۔ فون آیا، کہاں ہو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے، وہ میں باہر ہوں۔ کتنا آدمی بولتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصہ کہ آپ سمجھے، نہیں، رستے میں ہو، کتنی دیر میں پہنچ رہا ہوں؟ بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ جھوٹ، گھر والوں سے جھوٹ، دوستوں سے جھوٹ، اور اچھا جھوٹ صرف زبان سے نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں زبان سے، آپ چیٹ کر رہے ہیں جھوٹ، سچ بتائیں، سچ کوئی بتاتا ہی نہیں۔ حتیٰ جب کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، آگے سے بولنا بولے کچھ نہیں کر رہا، یہ بھی جھوٹ ہے، کچھ تو کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا نارمل ہو گیا ہے جھوٹ۔ اور گھر کے اندر اسی طرح آپ دیکھ لیں، گھر کے اندر، فیملی کے اندر، بہن بھائیوں کے درمیان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، گناہ کبیرہ کتنا نارمل ہو گیا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بو نکلتی ہے، تعفن کی بدبو آتی ہے جو ملائکہ کو اذیت کرتی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہو گئے، ہم سب ایک جیسے ہو گئے۔ اب آپ سوچیں کہ آدمی زبان سے ہی سچا نہ ہو اور مانتا کس کو ہے؟ اس کو جو اپنی نبوت سے پہلے صدیق اور امین تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہم سچائی کو فیس نہیں کر سکتے۔ سچ کیسے بولے؟ ماں باپ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، کہاں تھے، کب تھے، کیا تھے۔ عزیزان محترم، اوپر سے جب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اور انسان کو جھوٹا بنا دیتا ہے کہ انسان کی شکل کیسی ہوتی ہے، 4 فلٹر لگا کے اپنے آپ کو جھوٹا کر کے دکھاتا ہے، دیکھیں میں کتنا خوبصورت ہوں۔ ایسی ہے، اور کیا ہے، مطلب جھوٹ ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ جب گھر میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو کوئی اور تھا، یہاں کوئی اور ہے۔ جھوٹ ہے عزیزان محترم، یعنی دنیا نے ویسی جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا، ہم اور گرم جھوٹے ہو گئے۔ یعنی جھوٹ اپنی شکل بدل رہا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے۔ اس جھوٹ کے ساتھ یہ تو ایک چیز ہے نا، جو ابھی تو بہت کچھ ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ دیکھو میں مطلب مجھے بھی بولتے ہوئے وہ لگ رہا نارمل سی بات ہے، مگر نارمل ہے یہ، نارمل نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ برائی کی وہ چابی ہے جس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یعنی ایک جھوٹ کئی جھوٹ چھپانے پڑ جاتے ہیں آپ کو، ایک جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ عزیزان محترم، بچوں کو تربیت کیا دیں ہم لوگ؟ فون آیا، بچے کے سامنے جب ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو اس سے امید رکھیں گے ہم کہ سچ بولے گا کل؟ پھر جب اس سے پوچھتے ہیں کہاں تھے بیٹا، اس نے بھی گھما دیا آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد اب یہ مطلب آپ جب بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو تو آپ بچہ جب آپ سے کچھ پوچھے گا وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ اب آپ اس کو بولیں بیٹا سچ سچ بتاؤ، وہ دل میں بولے گا ابا آپ خود تو سچ سیکھ لیں بولنا، میں کہاں سے بتاؤں آپ کو۔ جب کسی کا فون آیا جاننے والے کا، اماں نے بولو بیٹا نہیں یہ سو رہی ہیں، اب وہ بیچارہ کیا بولے، آپ اس کو تربیت ہی دے رہے، کاٹ دو، یہ کر دو۔ یعنی یہ جو آج سسٹم جیسا ہو گیا ہے اس نے ہمیں بہت نارمل کر لیا جانے محترم۔ اور بظاہر انسان جب ایک چیز غلط کہے گا اور خدا نہ خواستہ یہی جھوٹ آپ کے معاملات میں آ جائے
آپ کے بزنس کی لین دین میں آ جائے، آپ کے ناپنے تولنے میں آ جائے، آپ کی تعلیمات میں آ جائے، آپ کے کام میں آ جائے، تو وہ سارا کام حرام ہو گیا۔ 1 روپیہ بھی اگر اس جھوٹ کی وجہ سے آیا تو مال کو آلودہ کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے جو آپ نے چیز خریدی اور کھائی وہ لقمہ حرام ہو گیا۔ اب جب وہ لقمہ آپ کے وجود میں گیا تو پھر کس طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس رب کی عبادت کریں گے؟